آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان محمد ارسلان۔ ناظرین، کچھ اہم خبریں آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ 25 مئی بروز بدھ کو لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ ناظرین، میں آپ کو راولپنڈی اسلام آباد کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ جب سے عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اس کے فوری بعد سے اسلام آباد کے اندر 4 SSPs تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 2 دن قبل اسلام آباد کے نئے IG کو تعینات کیا گیا۔ یہ من پسند تقرریاں ناظرین جو کہ لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے ہیں۔ جی ناظرین، اس دوران یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے، ریڈ زون سمیت اسلام آباد کے تمام داخلی راستے جو ہیں ان کو بند کیا جائے گا، ان پر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی تاکہ پورے پاکستان سے جو قافلے اسلام آباد کی طرف آئیں گے ان کو اسلام آباد کے اندر داخل نہ کیا جا سکے اور ان کو اسلام آباد میں داخلے سے ہر صورت روکا جائے۔ اس میں جو داخلی راستے ہیں اسلام آباد کے اس پر میجسٹریٹس تعینات ہوں گے، اور اس کے علاوہ رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہے کہ قافلوں کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ صرف اسلام آباد کی حد تک ہے، اس کے علاوہ بھی جو پورے پاکستان میں صوبوں کے جو بارڈرز ہیں، اندر صوبوں کے اندر شہروں میں بھی یہ رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی۔ یہ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے پوری ایک پلاننگ کی جا رہی ہے مشترکہ طور پر، جتنی بھی اتحادی حکومت ہے۔ یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے، یہ اس پہ یہ سارے شامل ہیں، یہ جتنے بھی اتحادی ہیں یہ سارے شامل ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہی عمران خان نے یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا تو راولپنڈی اسلام آباد، کیونکہ یہ 2 شہر میزبان ہوں گے، انہوں نے لانگ مارچ کو خوش آمدید کہنا ہوگا، تو راولپنڈی اسلام آباد کے اندر افراتفری پھیل گئی ہے۔ لانگ مارچ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر۔ میری ابھی کچھ ملتان کی باڈیز سے بات ہو رہی تھی، سیالکوٹ کی باڈیز ہیں، کراچی، لاہور اور دیگر شہروں میں میری بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے۔ ملتان سے کچھ قافلے ابھی سے ہی چل پڑے ہیں اسلام آباد کی طرف، کیونکہ آخری دنوں میں رستے بند ہوں گے تو انہیں آنے میں مشکلات ہوں گی، تو ملتان سے تو کچھ قافلے چل پڑے ہیں۔ اسی طرح دیگر شہروں سے بھی جو دور کے علاقے ہیں، جیسے سندھ ہے، بلوچستان کے کچھ دور کے علاقے ہیں، وہاں سے قافلے ابھی سے ہی چل پڑے ہیں۔ گلگت والی سائڈ سے یہاں سے قافلے کچھ چل پڑے ہیں ابھی سے ہی، جو دور کے علاقے ہیں۔ تو ناظرین، حکومت نے تو پوری تیاری کر رکھی ہے کہ کسی طرح سے اس لانگ مارچ کو ناکام بنایا جائے گا۔ اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، کیونکہ وہ گرفتاریاں کریں گے۔ انہوں نے پوری ایک فہرست تیار کر لیا، انہوں نے گرفتاریاں کرنی ہیں، کارکنوں کو گرفتار کرنا ہے، جو ضلعی سطح پر جو لیڈرشپ ہوگی ان سب کو گرفتار کریں گے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، لاٹھی چارج کریں گے، اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف کارکن بھی جو ہیں بہت ڈٹ گئے ہیں، وہ ہر صورت اسلام آباد پہنچیں گے۔ حکومت جتنا ان کو روکے گی، جتنی مزاحمت کرے گی، کارکن اتنی تگڑے ہو کر آئیں گے۔ میری ابھی سیالکوٹ میں فیمیل باڈی سے بات ہو رہی تھی تحریک انصاف کی، وہاں سے ایک بہت بڑا قافلہ سیالکوٹ سے خواتین کا ایک بہت بڑا قافلہ اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ تو یہ صرف سیالکوٹ کی بات نہیں ہے، اس طرح پورے پاکستان سے بڑی تعداد میں قافلے اسلام آباد کی طرف آئیں گے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ صرف 5 لاکھ لوگ KPK سے لے کر آئیں گے، پشاور سے جہاں سے عمران خان نکلیں گے۔ تو اگر تو حکومت اس بڑے عوامی مجمع کو، عوامی لشکر کو، عمران خان کے لشکر کو روکنے کی کوشش کرے گی تو بے وقوفی ہوگی، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی، جیسے انہوں نے سیالکوٹ میں کیا، جیسے ہم نے لاہور میں بھی دیکھا تھا۔ لاہور میں جو جلسہ کیا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے آخری رمضان کے آخری دنوں میں، تو لاہور میں بھی انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی تھیں۔ لاہور میں کافی جگہوں پر کنٹینرز لگا کر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ اسی طرح سیالکوٹ میں بھی انہوں نے پولیس گردی کی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ لانگ مارچ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ یہ لانگ مارچ کامیاب ہو۔ عمران خان کا صرف ایک مطالبہ ہے، اسمبلی تحلیل کرو، الیکشن کی تاریخ دو۔ اس سے کم پر عمران خان نہیں آ رہے ہیں، جبکہ ان تک بہت پیغامات بھی بھجوائے گئے ہیں، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ ان کا صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسمبلی تحلیل کی جائے اور الیکشن کی تاریخ دی جائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔